باریکیوں سے روشنی کی طرف آپ کا رہبر نور علم میڈیا لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ نماز کا وقت ہوتا ہے، صحابہ کرام ادھر ادھر دوڑتے ہیں، وضو کی تیاری کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ کیا کرنے لگے ہو؟ کہنے لگے کہ نماز پڑھنے لگے ہیں۔ پوچھا کہ یہاں پر؟ کہنے لگے کہ ہاں، ہمیں کافر لوگ جو ہیں، مشرک لوگ جو ہیں، بیت اللہ کے اندر سجدہ ریز نہیں ہونے دیتے، نماز پڑھنے نہیں دیتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ کیا بات ہوئی، یہ کیا بات ہوئی کہ اگر عمر کے آنے کے بعد بھی تم لوگ دار بنی ارقم میں ہی نماز پڑھو تو عمر کے اسلام قبول کرنے کا فائدہ کیا؟ کہنے لگے کہ آج نماز بیت اللہ کے اندر ہوگی، اگر یہ سر جھکے گا تو بیت اللہ میں جھکے گا، ورنہ یہ سر کٹ جائے گا، یہاں پر نہیں جھکے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں بیت اللہ کی طرف چلتے ہیں۔ سفر کچھ اس طرح سے ترتیب دیتے ہیں، لشکر اسلام آگے آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صف میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیادت کر رہے ہیں، دوسری صف میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی قیادت کر رہے ہیں۔ اب یہ مسلمانوں کا قافلہ تقریباً 40 مرد اور عورتیں اس وقت تک اسلام قبول کر چکے تھے۔ اب یہ بیت اللہ کی طرف بڑھتے ہیں، کفار دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ تو آج بیت اللہ میں نماز ادا کرنے کے لیے آ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو وہاں پر باجماعت نماز ادا کروائی۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا احسان ہے امت مسلمہ پر کہ سب سے پہلی باجماعت نماز مسلمانوں کو اس دن بیت اللہ میں نصیب ہوئی کہ جس دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا اور مسلمانوں نے وہاں پر باجماعت نماز ادا کی۔ اس سے پہلے مسلمانوں کو بیت اللہ کے اندر باجماعت نماز ادا کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ پہلا دن ہے کہ جس دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد مسلمان جو ہیں بیت اللہ میں باجماعت نماز پڑھتے ہیں۔ یہ عمر ہی ہیں کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دار ارقم سے بیت اللہ کی چھاؤں میں کھڑا کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھا، پھر ایک انقلاب آیا۔ فاروق اعظم جن کے متعلق حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تقریباً قرآن مقدس میں 27 مقامات ایسے ہیں کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تجویز پیش کرتے ہیں، مشورہ دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام اس طرح سے ہونا چاہیے۔ زمین پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیتے ہیں، اللہ رب العزت قرآن کی شکل میں حضرت عمر کی بات کی تائید میں قرآن نازل فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، بہت بڑی بات ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی مشورے کے مطابق کہ ایک مشورہ باقی صحابہ دیتے ہیں، ایک مشورہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے ہیں، تو جو مشورہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے ہیں اس مشورے کے مطابق اللہ رب العزت قرآن کریم کو اتار دیتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ہم اس موضوع پر بات کریں گے کہ کون کون سے مقامات پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا، پھر اللہ رب العزت نے قرآن کی شکل میں حضرت عمر کے مشورے کی تائید کی اور قرآن کی بارش ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تاریخ اسلام میں ایک یادگار شخصیت ہے، اور انگریز مورخین کا کہنا ہے کہ عمر ایسا عادل انسان تھا، عمر ایسا جری اور بہادر انسان تھا کہ اگر ایک عمر اور ہوتا تو پوری زمین پر اسلام کا پرچم لہرا دیا جاتا، یا اگر عمر 10 سال اور زندہ رہتے
تو پھر دنیا کے آخری کناروں تک اسلام کا پرچم لہرا دیا جاتا۔ اللہ رب العزت نے ایسی فہم و فراست حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر رکھی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اتنے عادل انسان تھے، اتنے بہادر انسان تھے کہ اللہ رب العزت نے ان کے اندر اتنا ایک دبدبہ اور خوف رکھا ہوا تھا کہ کفار اور مشرکین جو تھے وہ بھی آپ سے ڈرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک روم کے بادشاہ کا بھیجا ہوا ایلچی ایک اجمی کافر مدینہ منورہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا پتہ پوچھتے ہوئے وہاں پہنچتا ہے کہ میں حضرت عمر سے ملنا چاہتا ہوں، روم کے بادشاہ نے مجھے بھیجا ہے۔ تو لوگوں نے بتایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے دوپہر کے وقت کھجوروں کے باغ میں شہر سے کچھ دور قیلولہ کرتے ہیں، اگر آپ ملنا چاہتے ہو تو وہاں پر آپ جا کے ان سے مل لو۔ یہ اجمی کافر ڈھونڈتے ڈھونڈتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچتے ہیں اور یہ دیکھتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سر مبارک ایک اینٹ پر رکھ کر گہری نیند سو رہے ہیں اور درہ ان کے سر کے نیچے رکھا ہوا ہے۔ اجمی کافر اس ارادے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھا کہ تلوار اس نے اپنے نیام سے نکال لی، آگے بڑھا ہی تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کر دوں، امیر المومنین کو قتل کر کے بھاگ جاؤں گا، مگر جیسے ہی وہ آگے بڑھتا ہے کیا دیکھتا ہے کہ اچانک دو شیر منہ پھاڑے ہوئے اس کافر پر حملہ آور ہونے والے ہیں۔ دو شیر جو ہیں اس کافر کے اوپر حملہ آور ہونے لگے ہیں۔ اب کیا ہے؟ اب یہ ہوا کہ وہ کافر لرز گیا، کانپ گیا۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر اس کافر کی دہشت کی وجہ سے چیخ نکل گئی، گر پڑتا ہے۔ چیخ کی آواز سن کر امیر المومنین بیدار ہوئے، دیکھا کہ اجمی کافر ننگی تلوار ہاتھ میں تھمائے تھر تھر کانپ رہا ہے۔ آپ نے اس کی چیخ اور دہشت کا سبب دریافت کیا تو اس کافر نے جو سچ واقعہ پیش آیا تھا وہ بیان کر دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بلند آواز سے کلمہ پڑھا، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بلند آواز سے کلمہ پڑھا، وہ کافر مشرف اسلام ہو گیا۔ تو حضرت امیر المؤمنین نے اس کے ساتھ نہایت ہی مشفقانہ برتاؤ کیا اور اس کے قصور کو معاف کر دیا۔ میرے دوستو، یہ روایت بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کی حفاظت کے لیے غیب سے ایسا سامان فراہم کر دیتے ہیں جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہو سکتا۔ تو میرے بھائیوں، اس کافر نے جو ہے کلمہ پڑھ لیا۔ اسی طرح ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ طیبہ میں کھڑے تھے، زمین لرزنے لگی، زمین کانپنے لگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا درہ نکالا، درہ نکال کر زور سے زمین پہ مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے زمین تو رکتی کیوں نہیں؟ کیا عمر تیرے اوپر انصاف نہیں کرتا؟ کیا عمر تیرے اوپر انصاف نہیں کرتا؟ تو کانپتی کیوں ہے؟ وہ دن گیا، آج کا دن آیا، مدینہ طیبہ میں کبھی زلزلہ نہیں آیا۔ سبحان اللہ، مدینہ طیبہ میں وہ درہ پڑنے کے بعد آج تک زلزلہ نہیں آیا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور ان کا مقام اور مرتبہ اللہ رب العزت نے جو ان کو عطا کیا ہوا تھا وہ انہی کا حصہ تھا۔ باریکیوں سے روشنی کی طرف آپ کا رہبر نور علم میڈیا، لائک اور سبسکرائب کیجیے۔